سورہ نازیات، اس سورہ مبارکہ میں 2 رکوع اور 40 آیتیں ہیں اور اس کے کلمات کی تعداد 197 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازیات غرقا، قسم ہے غوطہ لگا کر کھینچنے والوں کی۔ والناشطات نشطا، اور بند آسانی سے کھولنے والے ہیں۔ والسابحات سبحا، اور تیزی سے تیرنے والے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز بھی 5 قسمیں کھا کر کیا گیا ہے۔ اب وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جن کی قسم اٹھائی گئی ہے؟ اس بارے میں پہلا قول تو یہ ہے کہ یہ ملائکہ کی صفات ہیں کہ والنازیات غرقا، قسم ہے فرشتوں کی جو غوطہ لگا کر جان کھینچنے والے ہیں۔ والناشطات نشطا، اور بند آسانی سے کھولنے والے ہیں۔ والسابحات سبحا، اور تیزی سے تیرنے والے ہیں۔ یہ ان فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے کہ جو جسموں میں غوطہ لگا کر بڑی سختی اور شدت سے روحوں کو باہر نکالتے ہیں۔ نزا کا مطلب ہے کہ سختی سے کسی چیز کو کھینچنا، اور جب اس کے ساتھ غرقا کا اضافہ کیا گیا ہے تو پھر اس شدت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ جسم کے دور دراز حصوں میں ڈوب کر روح کو نکالنا۔ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کفار کی روحوں کو قبض کرتے ہیں، کیونکہ جب موت آتی ہے تو کافر کی روح جسم سے نکلنے سے انکار کر دیتی ہے۔ فرشتے اس کے رگ و ریشے میں گھس کر اس کو باہر کھینچ لاتے ہیں، اور یہ فرشتے یہ بند آسانی سے کھولنے والے ہیں۔ والناشطات نشطا، نشطا کا مطلب ہے کسی چیز کو نرمی اور آسانی سے باہر نکالنا، جیسے کنویں سے پانی کا ڈول نکالا جاتا ہے۔ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو مومن کی روح کو قبض کرنے آتے ہیں، اس روح کو جو پہلے ہی اپنے محبوب حقیقی کے وصال کے لیے بے تاب ہوتی ہے، اور اس روح کو کہ جو اس گھڑی کا بے چینی سے انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ کب اس کو اس جسم سے رہائی ملے۔ فرشتوں کو مومن کی روح قبض کرنے کے لیے کسی بھی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، بلکہ اشارہ ملتے ہی وہ بدن سے باہر نکل آتی ہے۔ سبحا کا مطلب ہے پانی میں تیرنا۔ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو ان روحوں کو لے کر فضائے عالم میں تیرتے ہوئے بڑی تیزی سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا وہ فرشتے ہیں کہ جو اللہ کے احکامات کی تعمیل میں فوراً مشرق سے مغرب، اوپر سے نیچے پرواز میں رہتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، جو دوڑ کر سبقت لے جانے والے ہیں، وہ فرشتے جو اللہ کے احکام کی پابندی کرنے، اس کو پورا کرنے میں ذرا سستی نہیں کرتے۔ فرشتے تو دوڑ دوڑ کر ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، سبقت لے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے ارشاد کی تعمیل میں وہ بڑی تیزی اور بڑی چستی سے کام کرتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، پھر ہر کام کا انتظام کرنے والے ہیں، یعنی جو کام، جو فرائض ان کو دیے جاتے ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنا کام کرتے ہیں۔ زندگی اور موت، صحت اور بیماری، بارش ہو، طوفان، ہوائیں، آندیاں، اور کوئی بھی کام جو ان فرشتوں کو کہا جائے وہ اسے بڑی تیزی سے اور بڑے طریقے اور بڑے سلیقے سے انجام دیتے ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ، جس روز تھر تھرائے گی تھر تھرانے والی۔ راجفہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے
किसी चीज के थर थर कांपने को राजफा कहा जाता है, और राजिफा से मुराद यहाँ पर ज़मीन का कांपना है। वो तमाम चीज़ें कि जो इस वक्त सुकून की हालत में हैं, उस रोज़ ज़ोर ज़ोर से कांपेंगी, ज़ोर ज़ोर से लरजेंगी। ये पहाड़, ये ज़मीन उस रोज़ थरथराएंगे। उस रोज़ जब कायनात का सारा निज़ाम धर्म भरम कर देने का हुक्म दिया जाएगा, तो ऐसा महसूस होगा कि एक बहुत ही ज़बरदस्त ज़लज़ला, जिसके झटकों से ज़मीन, पहाड़, मकान और बड़े बड़े ऊंचे दरख्त सब लरजने लगेंगे। तत्बउहा रादिफा, उसके पीछे एक और झटका होगा। घोड़े पर जो सवार के पीछे आदमी बैठा होता है उसको रदीफ कहते हैं। अब जब आसमान, सितारे भी आपस में टकराने लगेंगे और ज़मीन के थरथराने और हर चीज़ के थरथराने के बाद वो एक और झटका होगा जिसमें हर चीज़ अपनी अपनी जगह से उखड़ने लगेगी। और उस वक्त जब सब मुर्दों को दोबारा जिंदा किया जाएगा। कुलूबुई यौमइज़िन वाजिफा, कितने दिल उस रोज़ कांप रहे होंगे, कितने दिल उस रोज़ खौफ से कांप रहे होंगे। बड़े बड़े बहादुर लोगों के दिल उस दिन कांपने लगेंगे। उनकी आंखें हैरत से फटी रह जाएंगी और उन्हें आंखें उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं होगी। ये हाल काफिरों का होगा, मुनाफिकों का होगा। लेकिन ऐसे हालात में भी कि जब कुलूबुई यौमइज़िन वाजिफा, कितने दिल उस रोज़ खौफ से कांप रहे होंगे। अबसारुहा खाशिया, उनकी आंखें डर से झुकी होंगी। कितने ही दिल कांप रहे होंगे और उनकी आंखें डर से झुकी हुई होंगी। लेकिन ऐसे हालात में भी अल्लाह के नेक बंदे उस रोज़ हर गम से, हर परेशानी से महफूज होंगे। उनके दिल मुतमईन होंगे। उनमें, उनके अंदर किसी किस्म की बेचैनी नहीं होगी, किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। ये हालात ना तो उन्हें परेशान करेंगे और ना ही वो घबराहट का शिकार होंगे। और ऐसे मोमिनीन का तो फरिश्ते इस्तकबाल करेंगे और उन्हें बता रहे होंगे कि यही तो वो दिन है, यही वो तुम्हारा दिन है जिसका तुमसे वादा किया गया था। यक़ूलून अइन्ना लमरदूदून फिल हाफिरा, काफिर कहते हैं क्या हम पलटाए जाएंगे उल्टे पांव। जब कोई शख्स उसी रास्ते से पलट जाए जिस पर वो चल कर आया हो, तो अरब जुबान में इसको हाफिरा कहा जाता है, यानी जिस रास्ते को वो पहले अपने कदमों से गुजार आया हो उसी पर वो लौट गया। इन आयाते तय्यबात को सुनकर के जिनमें कस्में खा कर क़यामत के आने का जिक्र किया गया है और क़यामत के मनाजिर को बयान किया गया है, काफिर मजाक उड़ाते एक दूसरे को कहते कि क्या ये सच है कि हमें फिर उल्टे पांव पलटा दिया जाएगा। यानी जिस खूबसूरत जिंदगी को गुजार कर हम कब्र की मंजिलों तक पहुंचेंगे, क्या फिर हमें उन कब्रों से उठाकर जिंदगी की इसी राह गुजर पर डाल दिया जाएगा। आइज़ा कुन्ना इज़ामन नखीरा, कि जब हम वो सीधा पुरानी हड्डियां बन चुके होंगे। और ये वापसी उसके बाद होगी जब सदियां गुजरने के बाद हमारी हड्डियां खोखली होकर जर्रा जर्रा हो चुकी होंगी। अब ये बिल्कुल अनहोनी बात है, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। जब हड्डी बोसीदा हो जाए, उसके अंदर का तमाम गुदा खाली हो जाए और उसमें से हवा गुजरने लगे जिससे आवाज पैदा हो, ऐसा कैसे मुमकिन है कि उन्हीं हड्डियों के बोसीदा हो जाने के बाद, खोखले हो जाने के बाद, उन्हें दोबारा
اسی انداز سے جوڑ کر انسان کو دوبارہ قبروں سے اٹھایا جائے؟ کافر لوگ اس بات کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایسی ہڈیاں کہ جن کو جو بوسیدہ اور کھوکھلی ہو جائیں، ان ہڈیوں کو عظام الناخرہ کہتے ہیں۔ اب یہ کفار کہتے کہ کیا ہم پلٹائے جائیں گے الٹے پاؤں کہ جب ہم بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے؟ قالو، تو بولے، تلک اذن کرۃ خاسرہ، بولے یہ واپسی تو بڑے گھاٹے کی ہوگی۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تو فقط ایک جھڑک کافی ہے، اس واپسی کے لیے فقط ایک آواز کافی ہے۔ اب وہ کافر کہتے ہیں کہ اگر تو ایسا ہو گیا تو پھر تو ہمیں نقصان ہی نقصان ہوگا، ہم تو ساری عمر اس بات کو جھٹلاتے رہے اور ہم نے اس کے لیے کوئی عمل نہیں کیا، کوئی تیاری نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، کہ وہ فوراً کھلے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ کہ اے کفار، اے لوگو، تم قیامت کو کیا سمجھ رہے ہو؟ بوسیدہ ہڈیوں، بکھرے ہوئے زروں کو اکٹھا کرنا اور ان کو زندہ کرنا تمہیں تو بڑا مشکل نظر آتا ہے، لیکن ایسا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دسترس سے باہر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ قطعاً مشکل نہیں، صرف ایک جھڑک اور ایک آواز کی دیر ہے۔ زمین و آسمان کے ہر ذرے میں پھیلے ہوئے تمام، زمین و آسمان کے مشرق و مغرب میں پھیلے ہوئے تمام ذرے جمع ہو جائیں گے اور تم زندہ ہو کر اپنے رب کے سامنے اپنی جواب دہی کے لیے پیش ہوگے اور ایک میدان میں، ایک کھلے میدان میں جمع کر دیے جاؤ گے۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا پہنچی ہے آپ کو موسیٰ کی خبر؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جب ان کے رب نے انہیں طویٰ کی مقدس وادی میں پکارا تھا۔ اب یہاں پر پہلے قیامت کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کے بعد اچانک سے بات کا سلسلہ فرعون کی طرف پھیر دیا گیا ہے۔ اب اس کی وجہ تو یہ ہے کہ کفار مکہ جو کہ قیامت سے انکار کرتے تھے اور سختی سے وہ اپنی اس بات پر قائم تھے اور وہ کسی بھی دلیل سے متاثر نہیں ہو رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ان کے سامنے ایک ایسے شخص کا دردناک انجام پیش کیا کہ جو قیامت کا منکر تھا، قیامت کو جھٹلاتا تھا، اور اسی وجہ سے، اسی سرکشی کی وجہ سے وہ اتنا دور نکل گیا تھا کہ اس کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اے میرے رسول کے ساتھ ٹکر لینے والو، اے میرے نبی کی باتوں کا انکار کرنے والو، تم سے پہلے فرعون جیسے حکمران نے میرے رسول موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اسی طرح مقابلہ کیا تھا، انہوں نے بھی جھٹلایا تھا اور تسلیم نہیں کیا تھا۔ اب ان کا جو انجام ہوا وہ تم نے کئی بار سنا ہے۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، کہ کیا پہنچی ہے اے حبیب آپ کو موسیٰ کی خبر؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، کہ جب ان کے رب نے انہیں طویٰ کی مقدس وادی میں پکارا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ان کفار کے انکار اور ان کی اس روش پر رنجیدہ نہ ہوں، پریشان نہ ہوں۔ جس طرح ہم نے موسیٰ کو کامیاب کیا اور اس کے دشمنوں کو تباہ و برباد کیا، اسی طرح ہم آپ کے دین کو بھی بلند کریں گے۔ یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے طویٰ، یہ اس وادی کا نام ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش بن گیا ہے۔ فقل هل لك الى ان تزكى، پھر اس سے دریافت کرو
کیا تیری خواہش ہے کہ تو پاک ہو جائے؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیری رہبری کروں تیرے رب کی طرف تاکہ تو اس سے ڈرنے لگے؟ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، کہ میں تیری رہبری کروں تیرے رب کی طرف تاکہ تو اس سے ڈرنے لگے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فرعون نے تو کفر و شرک کا بازار گرم کر رکھا ہے، اس نے بڑی سرکشی اختیار کر رکھی ہے، اس نے اپنی رعایا کو مختلف طبقوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور اس کے ظلم کے خلاف وہ رعایا کچھ نہیں کر سکتی، کمزوروں پر اس کے مظالم کی حد ہو گئی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ بندہ ہو کر فرعون نے خدا بننے کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ اس کے پاس جائیں اور اسے سمجھائیں کہ اسے یہ غرور راس نہیں آئے گا۔ اگر وہ چاہے تو وہ ان تمام بری حرکتوں سے پاک ہونے کا طریقہ سیکھ سکتا ہے۔ اسے بتائیں کہ اگر اس کی مرضی ہو تو اسے آپ راہ راست پر چلا سکتے ہیں، وہ راہ راست جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی راہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، اور جس پر چلنے سے اس کے دل سے یہ غرور، یہ تکبر ختم ہو جائے گا اور اس کے دل میں اپنے خدا کا خوف پیدا ہو جائے گا، اور جب اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو گیا تو اس کی تمام تر بری عادتیں ختم ہو جائیں گی۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، پھر آپ نے جا کر اسے بڑی نشانی دکھائی۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، پھر اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے، اسے دعوت حق دی، اپنی صداقت پر دلیل پیش کی۔ انہوں نے اپنا عصا اس کے سامنے زمین پر پھینکا جو اژدہا بن گیا، لیکن اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی وہ باز نہیں آیا، وہ آپ کو جھٹلانے سے بالکل بھی باز نہیں آیا، اور وہ کہنے لگا کہ یہ سب تو جادو ہے، یہ سب تو جادو کا کرشمہ ہے۔ ثم ادبر یسعیٰ، پھر روح گرداں ہو کر فتنہ انگیزی میں کوشش کرنے لگا، یعنی وہ آپ کو جھٹلا کر وہ دوبارہ انہی حرکتوں میں محو ہو گیا۔ فحشر فنادا، پھر لوگوں کو جمع کیا اور پکارا۔ فقال انا ربکم الاعلی، اور کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فاخذہ اللہ نقال الآخرۃ والاولی، آخر کار مبتلا کر دیا اسے اللہ نے آخرت اور دنیا کے عذاب میں۔ اب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے منہ موڑا، آپ کے اس معجزے کا توڑ پیش کرنے کے لیے وہ کوششیں کرنے لگا۔ مصر کے ہر گوشے سے اس نے ماہر جادوگروں کو اکٹھا کیا، ان جادوگروں کو اس نے بڑے بڑے انعامات کا لالچ دیا۔ وہ لوگ جنہیں اپنے فن پر بڑا ناز تھا، وہ بڑے غرور، بڑے تکبر سے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے آئے اور اپنی رسیوں پر ایسے منتر پڑھ کر پھونکے کہ وہ سانپ بن گئیں۔ یہ دیکھ کر اس کو اپنے غرور، اپنے تکبر کی جیت کا یقین ہو گیا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ میں ہی خدا ہوں، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فقال انا ربکم الاعلی، اور اس نے کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَقَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، کہ اس کو مبتلا کر دیا اللہ نے آخرت اور دنیا کے عذاب میں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، بے شک اس میں بڑی عبرت ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اب فرعون کے اس واقعے میں، اس بات میں ہر اس شخص کے لیے عبرت ہے کہ جس کے دل میں خدا کا خوف ہو، اور جو دل اس کی نعمت سے بے بہرا ہیں وہ کسی قیمت پر ہدایت قبول نہیں کریں گے۔
ان کی تو آنکھ صرف اس وقت کھلے گی جب خدا کا عذاب انہیں چاروں طرف سے گھیرے گا اور خدا کے غضب کی بجلیاں انہیں جلا کر ختم کر دیں گی۔ انتم اشدو، کیا تمہیں پیدا کرنا مشکل ہے، خلقاً ام السماء بناہا، کیا پیدا کرنا مشکل ہے، انتم، کیا تمہیں، اشد خلقاً ام السماء بناہا، پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان کا اس نے اسے بنایا۔ اب قیامت کے بارے میں دلائل جو پیش کیے جا رہے ہیں انہیں دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے، ان کا سلسلہ فرعون کا ذکر کیا گیا، اب اس کے بعد وقوع قیامت کے دلائل کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کر دیا گیا۔ فرمایا گیا کہ ذرا غور کرو کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنا بڑا مشکل کام ہے؟ تم تو ذرا سی قد و قامت کے مالک ہو، اور یہ آسمان جس کی وسعتوں کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا، پھر اس میں ان گنت ستارے، کہکشائیں، ان سب کو کس نے پیدا کیا؟ اگر تم عقل و انصاف سے بالکل محروم نہیں ہو گئے ہو تو تم بآسانی سمجھ سکتے ہو کہ جو عالم بالا کا خالق ہے اس کے لیے تمہیں پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ رفع سمکہا فسواہا، اس کی چھت کو خوب اونچا کیا پھر اس کو درست کیا، یعنی آسمان کی تخلیق میں اپنی قدرت کے کرشموں کا ذکر کر رہا ہے رب تعالیٰ۔ سمکا کا معنی چھت بھی ہے، یعنی آسمان کو ہم نے بہت اونچا کر دیا۔ سمکا بلندی کو بھی کہتے ہیں، یعنی اس کی بلندی اور اونچائی معمولی نہیں کہ جس کا تم اندازہ کر سکو۔ اس نے آسمان کی بلندی کو اتنا اونچا کر دیا ہے کہ تم اس کو پا نہیں سکتے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور تاریک کیا اس کی رات کو اور ظاہر کیا اس کے دن کو۔ رات کی سیاہی اور دن کے اجالے کو آسمان کی طرف جوڑا گیا کیونکہ اس کا تعلق آفتاب کے یعنی سورج کے غروب ہونے اور سورج کے طلوع ہونے سے ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو بچھا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کی اور نشانیاں بتا رہے ہیں کہ میں نے ہی اس زمین کو تمہارے لیے بچھا دیا ہے اور اسے وسیع کر دیا ہے، اسے کشادہ کر دیا ہے تاکہ مخلوقات اس پر اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، نکالا اس سے اس کا پانی اور اس کا سبزہ۔ والجبال عرصاہا، اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے۔ متاعا لکم ولانعامکم، سامان ہے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ پانی کے میٹھے میٹھے چشمے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین سے جاری کر دیے، اس میں طرح طرح کی سبزیاں اور چارہ پیدا ہونے لگا، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنی ضرورتیں بھی پوری کرتے ہو اور تمہارے مویشیوں کی خوراک کا سامان بھی مہیا ہوتا ہے۔ ایک قادر مطلق ان تمام کاموں کو بڑی حکمت سے انجام دے رہا ہے، اور اس رب کے بارے میں تمہیں شک ہے کہ وہ قیامت کے دن تمہیں کیسے زندہ کرے گا؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، پھر جب آئے گی سب سے بڑی آفت، سب مصیبتوں سے بڑی مصیبت کو طامہ کہا جاتا ہے۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا کہ جو کوشش اس نے کی تھی۔ اس وقت انسان کی نگاہوں کے سامنے اس کی زندگی گھومنے لگے گی، وہ کام، وہ اعمال جو اس کو بالکل بھول گئے تھے ایک ایک کر کے اس کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر اس نے اچھے کاموں میں زندگی گزاری تھی تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوگی، اور اگر اس نے برے کاموں میں اپنی عمر برباد کی تو اس روز اس کا دکھ، اس کا ملال بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ اس کے سامنے اس کے تمام اعمال کھول کر رکھ دیے جائیں گے، جو باتیں وہ بھول چکا تھا وہ بھی یاد آنے لگیں گی۔
وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم ہر دیکھنے والے کے لیے۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، پر پھر جس نے سرکشی کی ہوگی، وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، اور ترجیح دی ہوگی دنیا کی زندگی کو، فَإِنَّ الْجَحِیمَ ہِیَ الْمَأْوَىٰ، تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ جس جہنم کا وہ آج تک انکار کرتا رہا تھا، وہ اس کے آنکھوں کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی۔ اس وقت اولاد آدم کو دو گروہوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ ان میں سے ایک گروہ ان لوگوں کا ہوگا کہ جس نے سرکشی اختیار کی اور اللہ کی حدود کو توڑا اور دنیا کی زندگی کو آرام و آسائش میں گزارا، اور اس آرام و آسائش کو اپنی آخرت کی زندگی کے آرام و آسائش پر ترجیح دی۔ ان لوگوں کی جدوجہد، ان کی کوشش دولت کے حصول، شہرت کے حصول، نام کے حصول کے لیے تھی۔ ان کے دن رات اسی کوشش میں گزرتے رہے کہ وہ اس دنیا میں اونچے سے اونچا مقام حاصل کریں۔ اپنی آخرت کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اور وہاں پر کامیاب ہونے کے لیے ان کے پاس تو کوئی وقت ہی نہیں تھا، اور نہ ہی کبھی اس کے بارے میں انہوں نے سوچنے کی زحمت گوارا کی۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں فرما دیا گیا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو ڈرتا رہا ہوگا اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے اور اپنے نفس کو روکتا رہا ہوگا ہر بری خواہش سے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اب ایک گروہ وہ ہوگا کہ جو تمام عمر یہ سوچ کر ہی ڈرتا رہا کہ اس نے ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس نے اپنی خواہشات کو کبھی بے لگام نہیں ہونے دیا۔ اس نے شریعت کی قائم کردہ حدود کو کبھی توڑنے کی جرات نہیں کی۔ اس نے اپنی خواہشات کو ہمیشہ اپنے قابو میں رکھا۔ اسی گروہ کے لیے جنت کی بہاریں ہوں گی۔ حوریں رنگین اور خوشبودار پھولوں کے ہار پروئے ان کا انتظار کر رہی ہوں گی۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساھا، یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی۔ فیم انت من ذکراھا، اس کے بیان کرنے سے آپ کا کیا تعلق۔ الی ربک منتہاھا، کہ آپ کے رب تک اس کی انتہا ہے۔ جب کفار کو قیامت کے متعلق بتایا جاتا تو وہ یہ سوال کرنا شروع ہو جاتے کہ ذرا بتائیے یہ قیامت کس تاریخ کو آئے گی، یہ قیامت کتنے بجے آئے گی، یہ قیامت کس وقت آئے گی، کس دن آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب، آپ کو اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ آپ قیامت کے دن کا تعین کر کے انہیں بتائیں، بلکہ آپ کی تشریف آوری کا مقصد یہ ہے کہ آپ انہیں ان کی گمراہیوں سے نکالیں، انہیں حق کی دعوت دیں، اور آپ کی دعوت کو قبول کر کے آپ کے ارشادات پر عمل کر کے یہ لوگ قیامت کے دن سرخرو ہوں، اور ان کا فائدہ تو اسی میں ہے۔ اگر ایسے لوگوں کو قیامت کی تاریخ بتا بھی دی جائے تو اس سے انہیں کیا فائدہ؟ یہ لوگ صرف بے مقصد باتوں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اور جن کاموں کی طرف انہیں توجہ دینی چاہیے یہ اس کی طرف نہیں دیتے۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جب چاہے گا قیامت برپا ہو جائے گی۔ الی ربک منتہاھا، آپ کے رب تک اس کی انتہا ہے۔ انما انت منذر من یخشاھا، آپ ضرور خبردار کرنے والے ہیں ہر اس شخص کو جو اس سے ڈرتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ آپ ان لوگوں کے لیے قیامت کی تاریخ کا تعین فرمائیں، بلکہ آپ کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو بروقت خبردار کر دیں تاکہ یہ لوگ اپنی اصلاح کریں۔
کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، گویا وہ جس روز اس کو دیکھیں گے انہیں یوں محسوس ہوگا کہ وہ دنیا میں نہیں ٹھہرے تھے، بس ایک شام یا ایک صبح ہو۔ اب آج تو ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ آج تو انہیں دنیا کی زندگی بڑی لمبی معلوم ہو رہی ہے، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ جو چیز اتنے لمبے عرصے میں نہیں ہوئی اس کے بعد اس کے ہونے کا کیا امکان ہے، تو اس کا انتظار ہی کیوں کیا جائے۔ تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی تو اس وقت ان لوگوں کو اپنی یہ طویل زندگیاں بڑی چھوٹی، بڑی مختصر معلوم ہوں گی۔ اس وقت وہ وقت کی کمی کا شکوہ کریں گے، کہیں گے کہ ہمیں ایک لمحے کے لیے، ہمیں پل بھر کے لیے دنیا میں بھیجا گیا اور پھر ہم واپس بلا لیے گئے۔ ہمارا قیام تو وہاں پر صرف اتنی دیر رہا جتنی دیر صبح یا شام کا وقت ہوتا ہے۔ ہمیں تو غور کرنے، فکر کرنے، سوچنے کی مہلت ہی نہیں ملی گئی، ہمیں تو سوچ بچار کرنے کا وقت ہی نہیں دیا گیا۔ اتنے تھوڑے وقت میں ہم اس حقیقت کو کس طرح سمجھ سکتے تھے؟ یہ ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جو قیامت، وقوع قیامت کو جھٹلاتے ہیں، اس روز ان کا یہ حال ہوگا کہ وہ انہیں دنیا کی طویل زندگی مختصر معلوم ہوگی، اور وہ شکوہ کریں گے اپنے رب سے کہ ہمیں وقت نہیں دیا گیا، ہمیں تو دنیا میں صرف صبح سے شام تک کے لیے بھیجا گیا، یا شام سے صبح تک کے لیے بھیجا گیا۔